السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج الحمدللہ ایتھیزم کے تعلق سے جو کلاس ہماری جاری ہے اس کا چھٹا دن ہے، اور یہ آج چھٹی قسط اس تعلق سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے اوپر، اور اگر آپ اپنے واٹس ایپ گروپس میں ہیں اس میں بھی شیئر کریں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ نفع ہو انشاءاللہ تعالی۔ آج کی جو کلاس ہے وہ تھوڑا فلسفیانہ ہے، یعنی آج آپ کو اندازہ انشاءاللہ ہوگا کہ ویسٹرن فلسفی کیا ہے، لیکن یہ صرف اندازہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ویسٹرن فلسفی آ جائے گی، تو دونوں میں فرق ہے۔ تو اس لیے آج آپ خصوصی طور پر کاغذ اور قلم تیار لے کے بیٹھیں، بہت ساری اصطلاحات بھی آئیں گی اور مختلف زاویوں سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ کل کا ہمارا عنوان تھا، گزشتہ کل کا ہمارا عنوان تھا مورالیٹی، یعنی اخلاقیات۔ آج کا عنوان بھی ملتا جلتا ہے، آج ہے مورالیٹی اینڈ ریلیجن، اخلاق اور مذہب کا تعلق۔ کل بھی ہم نے مختصر سی گفتگو کی تھی اور آج بھی مختصر گفتگو کریں گے، کیونکہ موضوع حساس ہے، اہم ہے، اور عام طور سے ہمارے علم کلام میں یا عقیدے کی کتابوں میں یہ موضوع کور نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مدارس کے جو فضلاء یا طلباء ہیں، یا اسی طریقے سے یونیورسٹیز کے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس موضوع سے پر یعنی چونکہ انہوں نے اس پر مطالعہ نہیں کیا یا کبھی سنا نہیں، تو تھوڑا سا ان کو یہ پیچیدہ لگتا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، کوئی میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن یہ کہ آپ کی توجہ اس تعلق سے دلانا چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا توجہ سے آپ سنیں۔ قبل اس کے کہ اس موضوع پر میں تفصیلی گفتگو کروں، میں چاہوں گا کہ اس کتاب کو آرمین نوابی کی میں آپ کے سامنے شیئر کروں، اور ایک جو موضوع تھا ارتداد کی سزا، اس پر پہلے گفتگو ہو جائے۔ اور وہ گفتگو اس معنی اگر اہم ہے، چونکہ آرمین نوابی نے اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ فرسودہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم جیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کون سی چیز اخلاقی اعتبار سے اچھی ہے اور کون سی چیز اخلاقی اعتبار سے خراب ہے۔ اور اس کی دو مثالیں اس نے ذکر کی، ان میں ایک مثال ہے غلامی۔ غلامی کے مسئلے کے اوپر ہم کل گفتگو کر چکے ہیں، اور آج دوسری جو مثال اس نے دی تھی وہ تھی ارتداد کی سزا، اپوسٹیسی کی سزا، کہ ایک آدمی اگر اسلام قبول کر لیتا ہے یا وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اپنے مذہب کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر اس کی سزا اسلام میں موت ہے۔ تو یہ ایک نہایت بقول ملحدین کے وحشیانہ عمل ہے کہ ایک آدمی اپنی رائے دے رہا ہے، وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے مذہب پر چلے، مذہب کو مانے نہ مانے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے اپنی رائے تبدیل کی اور آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ تو یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ لیکن مذہبوں نے، اور خصوصاً ملحدوں کے بقول، ایتھیسٹ کے بقول، اسلام نے چونکہ اس کو باقی رکھا ہے، لیکن آج کی تاریخ میں پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ یہ ایک وحشیانہ عمل ہے، ایک بد اخلاقی کا عمل ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مذہب کا اخلاق سے تعلق نہیں ہے۔ اگر مذہب کا اخلاق سے تعلق ہوتا تو پھر یہ جو مذہبی چیزیں ہیں ان کو آج آؤٹ ڈیٹڈ نہ سمجھا جاتا۔ تو آپ اس کو، یہ جو پیراگراف ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو سنیے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ in Islamic teaching it is made quite clear that anyone who turns away from the Islam should be put to death.
کہتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ چیز بالکل واضح ہے کہ جو شخص بھی اسلام سے دور جاتا ہے، قبول کرنے کے بعد اسلام کو مسترد کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کو قتل کیا جائے گا. یہ بالکل واضح چیز ہے اسلام میں. within some within some of the most trusted and authoritative hadith collection in Islam, which is the main source of Islamic laws and ethics, Prophet Muhammad is quoted as calling for the death penalty against apostates. یہ کہتا ہے کہ بہت سی ایسی صحیح احادیث ہیں کہ وہ صحیح احادیث جو اسلامی قانون کی اور اسلامی اخلاقیات کی بنیاد ہیں، ان احادیث میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں ان کو سزائے موت دی جانی چاہیے. اور وہ حدیث نقل کرتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، والیوم نمبر 9 بک 83 حدیث 17. یہ کہتا ہے کہ حدیث ہے، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the blood of a Muslim who confesses that none has the right to be worshipped but Allah and that I am his apostle cannot be shed except in 3 cases. کہ ایک ایسا مسلمان کہ جو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس انسان کا خون محفوظ ہے اور اس کے خون کو بہایا نہیں جا سکتا سوائے 3 صورتوں کے. اب آگے وہ یہ کہتا ہے، یعنی حدیث کے اندر یہ آتا ہے، ملحد نے جو پوری حدیث کوٹ کی ہے اس میں آگے آتا ہے کہ ان قصاص فار مرڈر، تو سب سے پہلا استثناء ہے قصاص میں کہ ایک مسلمان نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا تو ظاہر ہے کہ ڈیتھ پینلٹی اس کے اوپر آئے گی. دوسری سچویشن ہے a married person who commits illegal sexual intercourse، کہ ایک شادی شدہ شخص کہ جو غیر قانونی طور پر یعنی انٹرکورس کرتا ہے، جنسی عمل کرتا ہے، یعنی زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کو بھی سزائے موت دی جائے گی. اور تیسرا شخص and the one who reverts from Islam apostate، اور وہ کہ جو اسلام چھوڑ دے اس کو بھی قتل کیا جائے گا. یہ حدیث ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام میں مرتد کی سزا ہے. اسلام میں ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، یا مسلمان پیدا ہوا ہے اور وہ بھی اسلام کو ترک کر دیتا ہے. اور یہ چیز آج کی دنیا میں قابل قبول نہیں ہے، آج کوئی بھی اس کو نہیں مانتا، لہٰذا صرف مسلمان ہی اس کو لیے بیٹھے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک بد اخلاقی کا عمل ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اخلاقیات کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق سوسائٹی سے، اس کا تعلق معاشرے سے ہے. آج پوری دنیا کے مہذب معاشرے نے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیا کہ مذہب آپ جتنے چاہے بدل لیں، اسٹیٹ کو یا ریاست کو، گورنمنٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس ذاتی معاملے میں دخل دے اور آپ کو مجبور کرے کہ آپ یہی مذہب اختیار کریں، دوسرا مذہب اگر آپ بدلیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے. ایسا کہیں نہیں ہوتا. یہ اس کا اعتراض ہے. اب میں اس اعتراض کا سب سے پہلے آپ کو جواب دے دوں آگے بڑھنے سے پہلے. آگے جو گفتگو ہونے والی ہے وہ تھوڑی فلسفیانہ ہونے والی ہے. میں نے اس موضوع کے اوپر ایک پوری ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ کو یاد ہو، آپ میں سے کچھ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہو، اس کا عنوان بھی ہے مرتد کی سزا. اس میں میں مختصراً آپ کو یہ 2-3 پوائنٹس میں ذکر کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مرتد کی سزا کیسے، یعنی کس مرتد کو سزا دی جاتی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے. تو یاد رکھیے کہ ایسا مرد کہ جو اسلامک گورنمنٹ میں رہتا ہو، یعنی جہاں اسلامک لا ہو، وہ اگر اسلام کو ترک کر دے اور اعلان کر دے، اس کا نہ صرف یہ کہ ترک کرے بلکہ کھلم کھلا اعلان کر دے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اب اس کو 3 دن کا موقع دیا جائے گا، 3 دن کی مہلت دی جائے گی. اس کو کہا جائے گا کہ تم اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر لو. اگر وہ اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے لیے اس کو پورا موقع ملے گا. ایسے لوگ جو اس کے ڈاؤٹس کلیئر کر دیں ان کو بلایا جائے گا، اس سے گفتگو کی جائے گی، اس کی کاؤنسلنگ کی جائے گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر اس کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں اور وہ مذہب میں واپس آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ اپنی بات پر اڑا رہے کہ نہیں مجھے تو اسلام سے بیر ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کے تمام ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر اڑا ہوا ہے، تو پھر ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا، مرد. لیکن اگر عورت اپوسٹیٹ بن جاتی ہے، مرتد بن جاتی ہے، تو پھر چاہے اس کے ڈاؤٹس کلیئر ہوں یا نہ ہوں، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی سزائے موت نہیں ہے.
تو مرد کے اوپر سزائے موت ہے، عورت کے اوپر سزائے موت نہیں ہے، اور مرد کو بھی جو سزا دی جائے گی وہ 3 دن کے بعد دی جائے گی، اس کی کاؤنسلنگ کے بعد، اس کو سوچنے اور اس کو غور و فکر کرنے کا موقع دیے جانے کے بعد، ایک دم اس کو اوپر سزائے موت نافذ نہیں کی جائے گی۔ تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں مذہب کو، آج کے دور میں مذہب کو ایک رائے سمجھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے میں نے کوئی بات کہی، یہ میری رائے ہے، تو ظاہر ہے کہ مجھے اپنی رائے کے اظہار کی مکمل آزادی ہے۔ میں چاہوں تو اپنی رائے رکھوں، چاہوں تو اپنی رائے نہ رکھوں، اور میں اپنی رائے کسی بھی انداز میں رکھ سکتا ہوں۔ آج جتنی بھی جمہوریتیں ہیں، ڈیموکریسیز ہیں پوری دنیا کے اندر، جتنے بھی آزاد ملک ہیں، وہاں پر عوام کو اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی رائے رکھتا ہے حکومت کے خلاف ہو یا وہ دوسرے شخص کے خلاف ہو، تو محض رائے رکھنے کی بنیاد پر آپ اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ لیکن مذہب رائے نہیں ہے، اگرچہ مذہب کو آج کی تاریخ میں، آج کی دنیا میں رائے مانا جاتا ہے، لیکن مذہب رائے نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے۔ مذہب ایک نظام ہے، اور نظام کے خلاف رائے دینے کا مطلب ہے اس نظام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ مثال کے طور پر آپ انڈیا میں ہوں، انڈیا میں آپ ایک پولیٹیکل رائے دے سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بی جے پی کی اس پالیسی سے یا حکومت کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ پالیسی غلط ہے۔ تو آپ کو اس بنیاد پر قانوناً بتا رہا ہوں میں، یہ دادا گیری کی بات نہیں چل رہی ہے، قانوناً آپ کو اس بنیاد پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ میں اس ملک کا جو نظام ہے، عدالتی نظام، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، ساری عدالتیں کرپٹ ہیں، جج بھی کرپٹ ہے، اب آپ جب یہ بات کہیں گے تو آپ کے اوپر چارجز لگ سکتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر آپ یہ کہیں کہ میں جمہوریت کو نہیں مانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ آئے، میں چاہتا ہوں کہ فوج کو ختم کر کے یعنی خلافت، مثلا بہت سے لوگ خلافت کا نعرہ لگاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر فوراً جا کے چارجز لگا دیں، لیکن قانوناً ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ نظام کو بدلنے کی بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر فوراً سیڈیشن کے چارجز لگا دیے جاتے ہیں۔ تو جو سیڈیشن کا چارج ہے وہ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے نظام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، جیسے ہی نظام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، قانون ایک دم حرکت میں آ گیا۔ ایسے ہی یہ تو انڈیا کی مثال ہوئی، اور یہی مثال دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر چلتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حیرت انگیز قانون انگلینڈ کا بتاتا ہوں، اور یہ قانون کچھ بہت پرانا نہیں، بلکہ آج سے کوئی 15-20 سال پہلے ہی اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے تک کے انگلینڈ کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص، خواہ وہ انگلینڈ کا شہری ہو یا انگلینڈ میں وہ رہتا ہو، برطانیہ میں رہتا ہو، اور وہ وہاں کی کوئن یا پرنس کے خلاف، جو نیکسٹ ان لائن ہے، جو ولی عہد ہے، کراؤن پرنس یا یہ کہ کوئن، ان دونوں کے خلاف اگر کوئی رائے بھی دے دے تو اس کے خلاف سیڈیشن کے چارجز لگتے تھے، اور اگر ثابت ہو جاتا تھا تو پھر اس کو سزائے موت ہو سکتی تھی۔ سزائے موت، یہ کہاں کا قانون بتا رہا ہوں؟ یہ انگلینڈ کا قانون بتا رہا ہوں کہ سیڈیشن کی بنیاد پر سزائے موت انگلینڈ کے اندر تھی، آج سے کوئی 15 سے 20 سال پہلے تک کے۔ انگلینڈ جو کہ عالمی انصاف کا اور انسانی حقوق کا چیمپئن جس کو مانا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہ مغربی ممالک میں اس کا ایک نام ہے ویسٹ کے اندر، وہاں پر سزائے موت تھی محض کوئن کے خلاف بول دینے پر۔ اور اگر کوئی شخص کوئن کے خلاف بول دیتا تھا تو اس کو 3 دن کی مہلت نہیں ملتی تھی کہ اگر تم نے کوئن کے خلاف رائے دی ہے تو چلو تمہارے ڈاؤٹس کلیئر کر دیں، تمہیں کیا شبہات ہیں، ہم تمہارے شبہات کو، تمہاری اس پرابلم کو سالو کر دیں، اگر سالو ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے تب، اور اگر سالو نہ ہو اس کے باوجود وہ اپنی بات پر آ رہے تو 3 دن کے بعد اس کو سزا ملتی تھی۔ ایسا نہیں، بلکہ جیسے ہی جرم ہوا، لوگوں کو پتا چلا، اس کے خلاف چارجز لگتے تھے، اس کے خلاف کیس شروع ہو جاتا تھا، اور اگر کیس ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ہو جاتی تھی۔ لیکن اسلام میں، جہاں اسلامی نظام ہے، وہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو محض مرتد ہوتے ہی اس کو سزا نہیں دی جائے گی، محض مرتد ہوتے ہی اس کے اوپر چارجز نہیں لگیں گے، بلکہ مرتد ہونے کے بعد اگر وہ اعلان کر دے، وہ بھی اس صورت میں جب کہ وہ اعلان کرے۔ ایک آدمی اپنے گھر کے اندر مرتد ہو گیا، کسی کو نہیں پتا، یا اگر پتا بھی ہے تو 2-4 لوگوں کو پتا ہے، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ چاہے حکومت کو رپورٹ کرے نہ کرے، تو چونکہ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے، تو ایک آدمی اگر کسی اسلامی مملکت میں یا اسلامی حکومت میں اسلام قبول کرنے کے بعد غیر مسلم ہونا چاہتا ہے تو وہ ہو جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر وہ پروپیگیٹ کر رہا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے، ڈکلیئر کر رہا ہے کہ نہیں مجھے اسلام سے پرابلم ہے، تو اب ہم اس کی پرابلم کو دور کریں گے۔ اب جب اس کی پرابلم دور ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، اس کے اوپر کوئی سزا نافذ نہیں ہوگی۔
لیکن اگر اس نے اپنی پرابلم دور، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے پورے ایفرٹس ہیں، اس کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی پرابلم کو دور نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اپنی بات کے اوپر اڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر سیڈیشن چارج لگے گا، اس لیے کہ یہ اس کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کسی کی رائے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نظام کے خلاف ہے، ایک سسٹم کے خلاف ہے، اور سسٹم کے خلاف جو کوئی آدمی بغاوت کرتا ہے تو بغاوت کی سزا تو ہوتی ہی ہے۔ ہاں، کہیں 4 سال ہوتی ہے، کہیں 10 سال ہوتی ہے، کہیں 12 سال ہوتی ہے، آسٹریلیا کے اندر 16 سال ہے، انڈیا کے اندر 3 سے 5 سال کی سزا ہوتی ہے، اور ایک ملک یعنی انگلینڈ کے اندر سزائے موت آج سے 15-20 سال پہلے تک تھی۔ اسلام نے بھی سزائے موت کا آپشن چنا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لوگوں کو اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی مذہب کو چھوڑنے پر اسلام نے سزائے موت کیوں ہے۔ ایک بات لاسٹ پوائنٹ یہ بھی یاد رکھیے کہ موت کی سزا ہمیشہ عدالت سے ملتی ہے، کسی انڈیویجول کو، کسی شخص کو ذاتی طور پر یہ حق نہیں ہے کہ اس نے دیکھا کہ اچھا فلاں شخص مسلمان تھا، اب وہ غیر مسلم ہو گیا ہے، چلو جاؤ میں اس کو قتل کر دوں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اس کے لیے اللیگل ہے، اگر اس نے کیا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو یہ عدالت کا اختیار ہے، اور عدالت بھی اپنے اختیار کو وہاں یوز کرے گی جہاں پر اسلامی کانسٹیٹیوشن ہو۔ تو یہ میں نے اس کی لاجیکل وجہ بتائی ہے۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ مسلمان اسلام میں ارتداد کی اور اپوسٹسی کی سزا ہے، اس لیے اور آج کی تاریخ میں اس سزا کو مسترد کر دیا گیا، لہٰذا ثابت ہوا کہ مورالٹی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اور ارتداد کی جو سزا ہے اسلام میں، یا اپوسٹسی کی جو سزا ہے اسلام میں، اس کی ایک لاجیکل ریزننگ ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ اب آگے چلتے ہیں آرمین نوابی کی کتاب میں۔ آگے وہ یہ لکھتا ہے، یہ اہم، میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ آج تھوڑا سا فلسفہ کلاس میں ہوگا، تو اس کو ذرا غور سے سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ چند لمحوں میں کوشش کریں گے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ The Euthyphro Dilemma۔ یوتھیفرو جو ہے وہ ابھی اس کا تعارف آتا ہے۔ Are things moral simply because God says so, or does God give certain orders because they are inherently moral? This is the question at the core of Plato's Euthyphro dilemma, a problem that lies at the heart of religious debate about the divinity of moral authority. افلاطون، پلیٹو کو ہم اردو میں، عربی میں افلاطون بولتے ہیں، تو اس کی طرف سے ایک یوتھیفرو ڈیلیما، یوتھیفرو تذبذب، ڈیلیما کہتے ہیں تذبذب کو، یوتھیفرو تذبذب کی ایک اصطلاح پیش کی گئی، ایک ٹرم پیش کی گئی۔ اس نے ایک سوال رکھا، اور یہ سوال جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اچھی ہے تو وہ اس لیے اچھی ہے کہ خدا نے اس کا حکم دیا؟ پہلا آپشن کہ وہ اچھی ہے کس لیے؟ اس لیے کہ خدا نے اس کا حکم دیا اس لیے اچھی ہو گئی، یا وہ پہلے سے اچھی ہے اسی لیے خدا نے اس کا حکم دیا؟ دو آپشن ہیں کہ کوئی بھی چیز پہلے سے اچھی ہے، خدا نے اس کا اسی لیے حکم دیا ہے چونکہ وہ پہلے سے اچھی ہے۔ دوسرا آپشن، چونکہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے اس لیے وہ اچھی ہے، بذات خود وہ اچھی ہو یا نہ ہو، لیکن خدا کے حکم دینے کے بعد وہ اچھی ہوئی۔ یہ دو آپشنز ہیں۔ یہ اس نے ایک سوال رکھا ہے، یہ ایک تذبذب کی بات ہے کہ کوئی بھی چیز کیوں اچھی ہے۔ اب آگے لکھتا ہے، if morality exists separate from God's will, there is no reason to rely on God for moral behavior۔ اگر اخلاقیات کا وجود خدا سے ہٹ کر ہو، یعنی خدا بنیاد نہ ہو اخلاقیات کی، بلکہ ایک چیز پہلے سے اچھی ہے اور خدا اس کا حکم دے رہا ہے، تو پھر خدا کے حکم دینے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ ایک چیز اگر پہلے سے اچھی ہے تو لوگ اس کو خود ہی کر لیں گے، جو چیز پہلے سے بری ہے لوگ خود ہی اس سے بچ جائیں گے، خدا کو حکم دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور خدا کو پھر ماننے کی ضرورت ہی کہاں رہ گئی؟ if morality exists separate from God's will، اب اگر اخلاقیات خدا کی مرضی سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، there is no reason to rely on God for moral behavior، تو اب خدا کے اوپر ریلائی کرنے یا خدا کے اوپر موقوف رہنے کی اخلاقیات کے تعلق سے، اخلاقیات کے حوالے سے کوئی ضرورت نہیں۔
one could have moral standards independently without divine feedback. एक शख्स जो है वो अखलाक के आला पैमाने पर फाइज हो सकता है खुदा के बगैर. On the other hand, तो पहला ऑप्शन तो ये, दूसरा ऑप्शन, on the other hand, if God creates morality simply by saying whether something is right or wrong, then that's not really morality. दूसरा ऑप्शन ये है कि खुदा बनाता है तो मोरालिटी बनती है. खुदा जिस चीज का हुक्म दे वो अच्छा और जिस चीज से रोके वो बुरा. तो अगर यही बात है तो फिर there is no then that's not really morality, it's arbitrariness. फिर इसको अखलाकियात नहीं कहा जाएगा, इसको आर्बिट्रेरीनेस कहा जाएगा. आर्बिट्रेरीनेस का मतलब है तहक्कुम, कि जो मर्जी कह दिया, जो चाहा कर दिया. मिसाल के तौर पर मेरे सामने इस वक्त लैपटॉप रखा हुआ है, तो आज मैं ये सोचूं कि इस लैपटॉप को तोड़ देना बड़ी अच्छी बात है, और कल मैं ये सोचूं कि नहीं, इस लैपटॉप को तोड़ना अच्छा नहीं है, तो ये एक आर्बिट्रेरीनेस हुई. इसके पीछे कोई दलील और कोई लॉजिक नहीं. भाई आप ये पूछें कि भाई कल आपने क्यों सोचा था कि लैपटॉप को तोड़ देना अच्छी बात है, और आज आप क्यों सोच रहे हैं कि लैपटॉप को तोड़ना अच्छी बात नहीं है. ये दो अलग अलग जो आपके बिहेवियर हैं, किस बुनियाद पर हैं? कोई बुनियाद नहीं, बस मैंने सोचा था. तो ये इसको तहक्कुम अरबी और उर्दू में बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको आर्बिट्रेरीनेस बोलते हैं. तो अगर खुदा जिस चीज को चाहे हुक्म दे वो अच्छी हो जाए और जिस चीज से रोके वो बुरी हो जाए, तो इसको अखलाकियात नहीं कहा जाएगा, इसको आर्बिट्रेरीनेस कहा जाएगा. मोरालिटी वुड बिकम नथिंग मोर देन द whimsy of a divine being blindly followed by humans. ये इसका एतराज है. मैं सबसे पहले एतराज को समझाना चाहूंगा और उसके बाद फिर हम इसका जवाब देंगे. देखिए, यहां पर जो यूसिफ्रो डिलेमा है उसमें दो ऑप्शन हैं. पहला ऑप्शन, एक चीज पहले से अच्छी है, खुदा ने उसका हुक्म दिया इसीलिए दिया. दूसरा ऑप्शन यह है कि खुदा ने हुक्म दिया इसलिए वो चीज अच्छी हुई. इसको समझने से पहले मैं आपको एक मिसाल दूंगा. इसको मिसाल से समझिए, थोड़ा सा इसको तवज्जो से देंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. मसलन आप अखबार पढ़ते हैं या आपने टीवी पर न्यूज़ देखी, उसमें ये आ रहा था कि एक आदमी ने सड़क चलते 5 साल बच्चे के सर को उड़ा दिया, उसको कत्ल कर दिया. आपने जब ये न्यूज़ सुनी तो शायद शैतान ही होगा जो खुश हो. एक कितना भी वहशी इंसान हो, कितना ही सख्त दिल तंग दिल इंसान हो, वो इस खबर पर अफसोस का इजहार करेगा और जिस आदमी ने ये काम किया उसको बुरा समझेगा और वो कहेगा कि ये बुराई हुई है, ये बुराई है कि जिसका इर्तिकाब किया गया है. कि एक 5 साल बच्चा जो बज़ाहिर इतनी अकल भी नहीं रखता, शऊर भी नहीं रखता, उसने क्या किया होगा ऐसा कि उसको एक सड़क पर चलने की वजह से एक दूसरे शख्स ने उसकी गर्दन उड़ा दी. ये चीज तो निहायत गलत है. तो अब ये जो आपने कहा ये चीज निहायत गलत है, ये गोया कि आपने इस अमल के बद अखलाकी होने का इजहार किया कि ये चीज बद अखलाकी है. यानी इसका अखलाकियात से कोई ताल्लुक नहीं है, इस जुर्म का अखलाकियात या अच्छाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये निहायत बड़ी बुराई है. अब सवाल ये होता है कि ये बुराई मारूजी बुराई है या इजाफी बुराई है. ये मैंने दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की हैं. इसके लिए मैं इंग्लिश की टर्म्स भी आपके सामने इस्तेमाल करना चाहूंगा, उसको आप लिख लीजिए. एक है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी और एक है सब्जेक्टिव मोरालिटी. ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब यह है कि कोई भी चीज अच्छी है बजाते खुद और कोई भी चीज बुरी है बजाते खुद. वो अगर कोई चीज सरापा खैर हो, ये आती है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में. कोई चीज सरापा शर हो, किसी के कहने से वो बुरी ना बनी हो या किसी के डिक्लेयर करने से वो बुरी ना हो, बल्कि वो बुरी हो अपनी जात के एतबार से, इसको हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी बोलते हैं. एक है सब्जेक्टिव मोरालिटी. सब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब यह है कि मैं जिस चीज को अच्छा समझूं वो अच्छी है, हमारा कल्चर जिस चीज को अच्छा समझे वो अच्छा है. मिसाल के तौर पर बास कल्चर में खड़े होकर पेशाब करना बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन बास कल्चर में आप जाएं तो खड़े होकर पेशाब करना कोई बुरा नहीं है. आप वेस्टर्न कल्चर में चले जाइए तो खड़े होकर पेशाब करना कोई बुरी बात नहीं है, वहां सारी दुनिया करती है. लेकिन अगर आप आम मुसलमानों का कल्चर देखें तो उनके यहाँ खड़े होकर पेशाब करना एक बुरी चीज है.
یہ کلچر کا فرق ہوا. تو یہ سبجیکٹو مورالٹی ہے کہ ایک کلچر اس چیز کو, ایک ہی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہے اور دوسرا کلچر اسی چیز کو برا سمجھ رہا ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. یا مثلا آپ کسی عورت سے اس کی ایج پوچھیے کہ تمہاری عمر کیا ہے, تو بہت سی عورتیں بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں اپنی ایج کے تعلق سے, اور یہ چیز بری سمجھی جاتی ہے کہ آپ کسی عورت سے اس کی عمر معلوم کریں. یہ اس کے احساسات کے خلاف ہے, یہ اس کے جذبات اور ایموشن کے خلاف ہے کہ کیسے آپ نے اس کی عمر کے بارے میں پوچھ لیا. یا کسی مرد سے آپ اس کی تنخواہ کے بارے میں پوچھیے, اس سے پوچھیے کہ بھائی تمہاری تنخواہ کتنی ہے, تو مرد کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی, یہ چیز بری لگے گی. اس کو کہتے ہیں سبجیکٹو مورالٹی, چونکہ یہ میرے یا آپ کے جذبات اور ایموشن سے متعلق ہے کہ آپ نے میرے ایموشنز کو, میرے جذبات کو ہرٹ کیا ہے, اس لیے یہ چیز بری ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ بہت سے ایسے کلچرز ہیں دنیا کے اندر, علاقے ہیں جہاں آپ جائیں, یا بہت سے ایسے لوگ ہیں خود ہمارے ملک میں, آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی تمہیں روزانہ یا تمہیں مہینے میں کتنی تنخواہ ملتی ہے, وہ آپ کو آرام سے بتا دیں گے کہ ہمیں مہینے میں اتنی تنخواہ ملتی ہے. خصوصاً جو غریب طبقہ ہے وہ اپنی تنخواہ بہت آرام سے بتا دیتا ہے کہ جی مہینے کے اندر 5,000 روپے ملتے ہیں. اور جو امیر طبقہ ہے مثلا اگر اس کی تنخواہ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے ہے ماہانہ, تو وہ کبھی بھی اپنی تنخواہ ڈسکلوز نہیں کرے گا. تو یہ اس کو بولا جاتا ہے سبجیکٹو مورالٹی. آبجیکٹو مورالٹی, سبجیکٹو مورالٹی. آبجیکٹو مورالٹی کو اردو یا عربی میں معروضی اخلاقیات کہا جاتا ہے. معروضی کے لیے انگریزی لفظ ہے آبجیکٹو, کہ کوئی چیز بذات خود بری یا بذات خود اچھی ہو. سبجیکٹو کے لیے اضافی کا لفظ آتا ہے, اضافی مورالٹی, اضافی اخلاقیات, کہ ایک چیز میرے لیے اخلاقی حیثیت کی حامل ہے اور دوسرے کے لیے اخلاقی حیثیت کی حامل نہیں ہے. ایک چیز میرے جذبات اور ایموشن سے متعلق ہے, دوسرے کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ جو میں نے آپ کو شروع میں مثال دی ہے کہ آپ نے نیوز پڑھی کہ ایک سڑک پر چلتے ہوئے بچے کو, 5 سالہ بچے کو ایک شخص نے اس کی گردن اڑا دی, یہ آبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے یا سبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ آبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے. ساری دنیا بھی اگر اس پر اتفاق کر لے کہ اس بچے کی گردن اڑانا ٹھیک تھا, تب بھی یہ برائی ہے. پوری دنیا اگر یہ قانون بنا دے کہ جی 5 سالہ بچے کی اگر گردن اڑا دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ قانون بھی اگر بن جائے تب بھی یہ برائی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے آبجیکٹو مورالٹی, کہ یہ بذات خود ایک بری چیز ہے. تو کسی کے برے بنانے سے یہ بری نہیں بنی ہے, بذات خود بری ہے. یہ ہے آبجیکٹو مورالٹی. اگر اتنا سمجھ میں آ گیا ہو تو آگے بڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آبجیکٹو مورالٹی ہے یہ ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے بنانے سے تو بنی نہیں, تو اس کی بنیاد میں, آپ اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان نہیں ہیں. تو پھر یہ آبجیکٹو مورالٹی آئی تو کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے کہ ہم تو لائے نہیں. اگر ہم لائے ہوتے تو ہم اس کو سبجیکٹو مورالٹی بولتے, چونکہ ہم بہت سی ایسی چیزیں لائے ہیں. میں نے مثال دی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یا بیٹھ کر پیشاب کرنا, تو بہت سے لوگ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. یا تنخواہ پوچھ لینا, بہت سے لوگ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ برا سمجھتے ہیں. یہ سبجیکٹو مورالٹی ہے. لیکن آبجیکٹو مورالٹی ہم نہیں لائے. ساری دنیا بھی اگر اس کے صحیح ہونے پر اتفاق کر لے اس بچے کے قتل ہونے کو, تب بھی وہ چیز برائی رہے گی. تو کون لایا؟ جب ہم نہیں لائے تو ہم سے کوئی جو چیز ادنا ہے, مثلا سارے جانور وہ ہم سے نچلے درجے کے ہیں, تو وہ جانور بھی نہیں لے کر آئے ہوں گے. وہ جانور, ان کے ایموشنز بھی اس کی بنیاد نہیں ہے. ہم نہیں لے کر آئے, ہم سے جو ادنا مخلوقات ہیں, ہم سے نچلے درجے کی جو کریشن ہے وہ بھی نہیں لے کر آئی, تو پھر کون لے کر آئے؟ یقیناً ہم سے جو اعلیٰ اور ارفع ہے, ہم سے جو بلند و برتر ہے, یعنی جو ہمارا مالک ہے, جو ہمارا کریٹر ہے, وہی اسی نے اس آبجیکٹو مورالٹی کو سیٹ کیا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ آبجیکٹو مورالٹی کا تعلق مذہب سے ہے. اس سے ثابت ہوا کہ آبجیکٹو مورالٹی کا تعلق مذہب سے ہے. بلکہ آبجیکٹو مورالٹی کی جو زبان ہے, جو لینگویج ہے, مثلا ہم دن میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, یہ کہنا مناسب ہے, یہ کرنا مناسب ہے, اٹ از اپروپریٹ. یہ جو لینگویج ہے نا, یہ بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ انسانوں کے بنایا ہوا یعنی معیار نہیں ہے, بلکہ جس نے انسان کو بنایا یہ اس کا سیٹ کیا ہوا معیار ہے. یہ ہے آبجیکٹو مورالٹی. اب یہاں سے آتا ہے یوسیفرو ڈیلیما. یوسیفرو ڈیلیما
اچھا ایک چیز یوتیفرو ڈیلیما کو بتانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ آبجیکٹو مورالٹی کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، خدا سے ضرور ہے لیکن ایمان سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایتھیسٹ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اندر بھی آبجیکٹو مورالٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ اگر یہی بات کسی ایتھیسٹ سے پوچھیں کہ بتاؤ ایک بچے کا اگر سڑک پر چلتے ہوئے اس طریقے سے قتل ہو جائے تو تم اس کو صحیح سمجھتے ہو کہ برا سمجھتے ہو؟ ایتھیسٹ بھی کہے گا کہ میں برا سمجھتا ہوں، مومن بھی کہے گا برا سمجھتا ہوں، ایتھیسٹ بھی کہے گا برا سمجھتا ہوں، ہندو بھی کہے گا برا سمجھتا ہوں، مسلمان بھی، سب لوگ یہ کہیں گے کہ برا سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آبجیکٹو مورالٹی کا دیکھیے ابھی آپ اپنے سوالات روک لیجئے، مجھے ذرا بولنے دیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے سوالات. آبجیکٹو مورالٹی کا تعلق اس کا مطلب ایمان سے نہیں ہے بلکہ خدا کے وجود سے. چاہے لوگ خدا کے وجود کو مانے نہ مانے، اگر خدا موجود ہے تو آبجیکٹو مورالٹی بھی موجود ہے، اگر خدا موجود نہیں ہے تو آبجیکٹو مورالٹی موجود نہیں ہے، اور آبجیکٹو مورالٹی موجود ہے تو ثابت ہوا کہ خدا موجود ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے اوپر ملحدوں کی طرف سے ایک زبردست اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض سمجھنا ہے. وہ اعتراض یہ ہے، اسی کو یوتیفرو ڈیلیما بولتے ہیں. میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ایک چیز پہلے سے اچھی ہے، یعنی آبجیکٹو مورالٹی پہلے سے اچھی ہے، بذات خود اچھی ہے، اسی لیے خدا نے اس کا حکم دیا. پہلا آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن، خدا نے حکم دیا اس لیے وہ چیز اچھی ہوئی. تو اب اگر ایک چیز پہلے سے اچھی ہے، بذات خود اچھی ہے، اسی لیے خدا نے اس کا حکم دیا، تو بھلا خدا کو حکم دینے کی ضرورت ہی کیا رہ گئی؟ بھائی جو چیز پہلے سے اچھی ہے ہم اس پر عمل کر لیں گے، جو چیز اچھی نہیں ہے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. اب خدا کے وجود کی ضرورت ہی کیا رہی؟ اگر ہم پہلا احتمال لیں، پہلی پاسبلٹی لیں، پہلا آپشن لیں کہ ایک چیز بذات خود پہلے سے اچھی ہے اس لیے خدا نے اس کا حکم دیا، تو اب خدا کے وجود کی کوئی ضرورت نہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ خدا نے حکم دیا اس لیے وہ چیز اچھی بنی. تو اگر ہم اس آپشن کو لیں تو اب آبجیکٹو مورالٹی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ وہ چیز اچھی اس لیے بن رہی ہے چونکہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے، بذات خود وہ اچھی نہیں ہے. اب آبجیکٹو مورالٹی ختم ہو جاتی ہے، اب مورالٹی سبجیکٹو بن جاتی ہے، اضافی بن جاتی ہے. جبکہ آبجیکٹو مورالٹی دنیا میں موجود ہے، ہم نے مثال دی ہے بچے کے قتل سے. تو یہ تذبذب، یہ اس کو کہتے ہیں ڈیلیما. ڈیلیما کا مطلب ہے ایسا تذبذب کہ جس کی مختلف شقیں ہوں، شاخیں ہوں، مختلف پاسبلٹیز ہوں، آپ جو بھی احتمال اور پاسبلٹی لیں وہیں پھنس جائیں. تو یہ ملحدوں کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، اور اسی اعتراض کو اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے. اب اس اعتراض کا ہماری طرف سے کیا جواب ہو؟ اعتراض کا جواب یہ ہے، اور اعتراض کے جواب کو سننے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مذہب آبجیکٹو مورالٹی میں بلیو کرتا ہے. ٹھیک ہے، مذہب آبجیکٹو مورالٹی میں بلیو کرتا ہے. تو اعتراض کا جواب یہ ہے کہ افلاطون نے، پلیٹو نے جو دو پاسبلٹیز ذکر کی ہیں، دو احتمالات ذکر کیے ہیں، دراصل یہ اس کی چالاکی ہے. اس نے تیسرا احتمال یا تیسری پاسبلٹی گول کر دی. یہاں دو پاسبلٹیز نہیں ہیں بلکہ ایک تیسرا آپشن بھی موجود ہے جس کو ملحد کہا جاتا ہے. وہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ ہم جب خدا کی صفات کو، اس کی کوالٹیز کو، اس کے کیریکٹرسٹکس کو ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری صفات ہیں. مثلا خدا رحم والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، خدا امن دینے والا ہے، خدا مغفرت کرنے والا ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک اور کوالٹی اور ایک صفت اور ہے، وہ صفت ہے البر. البر جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں، اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے البر کی، وہ یہ کہ اللہ خیر کا، بھلائی کا سورس ہے، بھلائی کا منبع ہے، یعنی بھلائی نکلی ہی اللہ سے، خدا سے ہے. البر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ از دا سورس آف morality. انگریزی میں کہیں گے he is a source of morality, he is a source of goodness. کہ بھلائی اور اچھائی اور خیر نکلی ہی اللہ سے ہے.
ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز سورس سے لیتے ہیں، اوریجنل سورس سے، تو وہ بالکل پیور ہوتی ہے، وہ بالکل آبجیکٹیو ہوتی ہے. لیکن جب وہ آگے بڑھتی ہے، اس کے اندر مختلف چیزوں کی ملاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اب وہ آبجیکٹیو نہیں رہتی، اب وہ پیور نہیں رہتی، وہ سبجیکٹیو بن جاتی ہے. تو اب اللہ تعالی کو قرآن میں اور اسلام میں اللہ کو البر بھی کہا گیا ہے. البر کے معنی آتے ہیں کہ جو بھلائی کا منبع ہو، جو بھلائی کا اوریجنل سورس ہو. جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ ہی سے بھلائی نکلتی ہے، اللہ ہی بھلائی کا ذریعہ ہے، اللہ ہی بھلائی اور خیر اور مورالٹی کی بنیاد ہے، تو جو بھی چیز، جس چیز کا بھی اللہ حکم دے گا، وہ سراپا خیر ہی ہوگی، اس سے خیر ہی نکلے گی، خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں نکل سکتا. لہٰذا یہ جو دو آپشن افلاطون نے ذکر کیے ہیں، اور اس کی بنیاد پر آج جتنے بھی ملحدین ہیں وہ دو آپشن ذکر کرتے ہیں، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ دو آپشن ہی ہوں، ایسا نہیں، یہ تیسرا آپشن بھی ہے. اور وہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ خدا البر ہے، اور البر کے معنی آتے ہیں جو سورس ہو بھلائی کا، جو سورس ہو مورالٹی کا. لہذا جس چیز کا بھی اللہ نے حکم دیا، اور اللہ اسی چیز کا حکم دے گا کہ جو بھلائی بذات خود ہو، جس کے اندر فی نفسی ہی بھلائی ہو، جو سراپا خیر ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف بھلائی ہی نکلے گی، اور وہ بھلائی آبجیکٹیو مورالٹی ہوگی، وہ سبجیکٹیو نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ سورس ہے، اور سورس سے جو چیز نکلتی ہے وہ آبجیکٹیو ہوتی ہے، وہ سبجیکٹیو نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے ہم ان کے اس اعتراض کا جواب دیں گے. لہٰذا آبجیکٹیو مورالٹی موجود ہے، اور اللہ ہی سے نکلی ہے، اللہ ہی نے اس کو حکم دیا ہے، لیکن وہ مورالٹی اس لیے نہیں بنی کہ چونکہ اللہ نے حکم دیا اس لیے بنی، بلکہ اللہ سے مورالٹی ہی نکلے گی، اللہ سے اچھائی ہی نکلے گی، خرابی اللہ سے اور برائی اللہ سے نہیں نکل سکتی. یہ اس کا جواب ہے. تو ہم نے جو بنیاد بنایا ہے وہ اللہ کی صفت بر کو بنایا ہے، اور صفت بر ہے منبع، یعنی ذریعہ بھی نہ کہنا چاہیے بلکہ سورس آف گڈنس، سورس آف مورالٹی، اور سورس سے جو چیز نکلتی ہے وہ آبجیکٹیو ہوتی ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی سے جو چیز بھی نکلی ہے، جو خیر بھی اور خیر ہی نکل سکتی ہے، وہ آبجیکٹیو مورالٹی ہی ہے. اس لیے اسلام میں آبجیکٹیو مورالٹی کا بھی تصور ہے، اور یہ کہنا کہ پھر خدا کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں، خدا کی بھی ضرورت ہے، جو کہ خدا ہی سے آبجیکٹیو مورالٹی نکل سکتی ہے. لہٰذا جب ہم یہ جواب دیتے ہیں تو بہت سے ملحدین، آرمی نوابی تو خیر بہت چھوٹی چیز ہے، جو ذرا ٹاپ لیول کے ملحدین ہیں، وہ پھر آبجیکٹیو مورالٹی کا انکار کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو معروضی اخلاقیات ہے، آبجیکٹیو مورالٹی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ موجود ہی نہیں. اخلاق وہ ہے جس کو ہم اخلاق سمجھیں، اخلاق وہ ہے جس کو ایک معاشرہ اچھا سمجھے، برائی وہ ہے جس کو ایک معاشرہ برائی سمجھے. لہٰذا مورالٹی ان کے یہاں صرف اضافی اور سبجیکٹیو ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مورالٹی کو آبجیکٹیو نہیں مانتے، سبجیکٹیو مانتے ہیں، تو پلیز مذہب کے اوپر اعتراض کرنا چھوڑ دیں. چونکہ اگر بات صرف اب سبجیکٹیو کی ہے کہ میرے نزدیک یہ بہتر ہے، آپ کے نزدیک وہ بہتر ہے، تو بھائی ہمارے نزدیک مذہب بہتر ہے، تمہارے نزدیک لا مذہب ہونا بہتر ہے. ہمارے نزدیک خدا پر یقین رکھنا بہتر ہے، تمہارے نزدیک خدا پر یقین نہ رکھنا بہتر ہے، تو تم اپنی دنیا میں خوش رہو. تم کیوں مذہب کے ماننے والوں کے اوپر اعتراض کرتے ہو؟ بالکل ایسے ہی کہ جیسے اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی غریب آدمی اپنی تنخواہ بتا دیتا ہے، اور امیر آدمی اپنی تنخواہ یا اپنی ماہانہ انکم اور کمائی نہیں بتاتا، تو کیا غریب آدمی کے اوپر آپ اعتراض کریں گے کہ کیوں تم اپنی تنخواہ بتا دیتے ہو؟ یا غریب آدمی امیر کے اوپر اعتراض کرے گا کہ کیوں تم اپنی تنخواہ نہیں بتاتے؟ نہیں، امیر کو اسی میں خوشی ہے کہ وہ اپنی پوری آمدنی نہ بتائے، اور غریب کو اس میں خوشی ہے کہ وہ اپنی آمدنی بتا دے. دونوں ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کر سکتے، ان میں سے کوئی بھی برا نہیں. تو ایسے ہی اگر مورالٹی صرف سبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو نہیں ہے، تو پھر ملحدین اور یہ جو ایتھیسٹ ہیں، یہ اہل مذہب کے اوپر اعتراض کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ ایک تو پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر اس دنیا کے اندر ہونے والی جتنی بھی دہشت گردیاں ہیں، ان کے اوپر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مثلا ایک ملک کسی پارٹی کو یا کسی آرگنائزیشن کو، کسی آؤٹ فٹ کو دہشت گرد کہتا ہے کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، لہٰذا یہ لوگ برے ہیں. وہی ٹیررسٹ گروپ اپنے آپ کو آزادی کے مجاہدین کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم تو آزادی جو ایک عظیم مقصد ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں.
تو اب بتائیے ان میں سے کون برا ہے؟ آپ گورنمنٹ کو کہیں گے کہ جس نے اس گروپ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہے، یا ان لوگوں کو کہیں گے کہ جو اپنے آپ کو مجاہد آزادی کہتے ہیں اور عام عوام کو، معصوموں کو قتل کر رہے ہیں آزادی کے حصول کے لیے؟ کس کو آپ برا کہیں گے؟ آپ کسی کو بھی برا نہیں کہہ سکتے اگر آپ آبجیکٹو مورالٹی کا انکار کر دیں اور یہ کہیں کہ صرف سبجیکٹو مورالٹی دنیا میں موجود ہے۔ لہٰذا آپ کو آبجیکٹو مورالٹی ماننی پڑے گی، اور اگر آپ نے آبجیکٹو مورالٹی مانی تو خدا کو ماننا پڑے گا، چونکہ آبجیکٹو مورالٹی میرے اور آپ کے اوپر مبنی ہے ہی نہیں، وہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہی نہیں، میرے اور آپ کے اوپر تو صرف سبجیکٹو مورالٹی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آبجیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے سے باہر سے آئی ہو، اور ہم سے باہر جانور ہے، جانور سے تو آ نہیں سکتی، لہٰذا ہم سے جو اوپر ہے یعنی اللہ کی ذات وہیں سے آئے گی، خدا کی ذات سے ہی آئے گی۔ تو یہ آبجیکٹو مورالٹی جو ہے، اس سے ثابت ہوا کہ خدا موجود ہے، اور ملحدوں نے جو اس کے خلاف اعتراض کیا یوسیفرو ڈیلیما کے ذریعے، ہم نے اس کا بھی جواب دیا الحمدللہ۔ تو اگر اس میں تھوڑا سا کچھ لوگوں کو پریشانی ہوئی ہو تو میں بار بار وضاحت کرنے سے بہتر یہ کہ آپ اس کو 2-3 مرتبہ سن لیں، آخری کا جو حصہ ہے یوتیفرو ڈیلیما سے جہاں سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ احسن شمسی صاحب، میں انشاءاللہ میں نے جیسے کہا کہ ہم اس کلاس کو مکمل کر لیں ایک مرتبہ، یہ ذرا سا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے، تو پھر دوسرے موضوعات کے اوپر اور دوسرے لوگوں پر بھی آئیں گے۔ آج 6واں دن ہے اور تقریباً ہر روز اس شخص کا نام میرے سامنے لیا گیا ہے، تو میں بار بار کہنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ معاویہ سوال کر رہے ہیں سنسارا کہ اگر خدا خیر کا منبع ہے تو شر کا مخرج کون ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ شر کا خالق ضرور ہے لیکن شر کا منبع نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ شر کا خالق ضرور ہے، اس نے شر کو کریٹ کیا ہے، لیکن شر اس سے نکلی ہو، یعنی وہ شر کا سورس ہو، ایسا نہیں ہے وہ خیر کا سورس۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، جو کہ آپ ماشاءاللہ مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے میں نے حوالہ گفتگو کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز لکھی ہے کہ اس دنیا میں ایبسولوٹ شر یعنی مطلق شر موجود ہی نہیں ہے۔ آپ جس چیز کو بھی شر کہیں گے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوگا۔ ہاں، ایبسولوٹ خیر یعنی مطلق خیر موجود ہے لیکن مطلق شر موجود نہیں ہے۔ اور جس چیز کو بھی ہم شر کہتے ہیں وہ ہمارے اعتبار سے شر ہے لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے خیر ہے، اللہ کے علم کے اعتبار سے وہ خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی شر کا مخرج نہیں ہے، ایول کا سورس نہیں ہے، وہ ہمیشہ خیر کا ہی سورس ہے۔ ہاں، اس نے ایول کو یا اس طرح کے معاملات کے جو بظاہر ہمیں برے لگتے ہیں، شر لگتے ہیں، ان کو کریٹ ضرور کیا، ان کو پیدا ضرور کیا ہے، لیکن پیدا کرنا برا نہیں ہے، اس کام کو کرنا برا ہے۔ اچھا، محمد طالب انصاری کہہ رہے ہیں کہ کیا ملحدین صفت بر کو تسلیم کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ ہم نے جو جواب دیا ہے وہ ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ وہ تو آبجیکٹو مورالٹی کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ جیسے ہی وہ آبجیکٹو مورالٹی کو تسلیم کرتے ہیں فوراً اللہ کے وجود کو ماننا پڑے گا، اس لیے وہ آبجیکٹو مورالٹی کو رد کرنے کے لیے یوسیفرو ڈیلیما جو میں نے بتایا ابھی اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس کا جواب اور اس میں یوسیفرو ڈیلیما میں صرف 2 ہی آپشن ہیں، تو ہم نے کہا کہ 2 آپشن نہیں ہے، تیسرا آپشن بھی موجود ہے۔ اب سامنے والا اس تیسرے آپشن کو مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن بہرحال تیسرا آپشن موجود ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور تو ملحد تو خدا کو مانتا ہی نہیں تو اس کی صفات کو کیوں تسلیم کریں گے؟ یہ بالکل آپ کا جو اعتراض ہے وہ بالکل بجا ہے، لیکن ملحد جو ہم سے اعتراض کرتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے خدا کو وجود کو تسلیم کر کے اعتراض کرتا ہے، یعنی یہ اس کا الزامی جواب ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے خدا کو مان لیا، تو بتاؤ آبجیکٹو مورالٹی کہاں سے آئی؟ یعنی یہ جو اس نے اعتراض کیا ہے ہم پر یوسیفرو ڈیلیما کے ذریعے، یہ خدا کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کرنے کے بعد اعتراض کیا ہے، یہ اس کا الزامی جواب ہے۔ تو جب وہ اس نے اس اعتراض کو صحیح ٹھہرانے کے لیے خدا کو تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر ہی لیا تو پھر اس کی صفت کو بھی ماننا پڑے گا۔ پھر بات کرو تو پوری کرو، آدھی بات تو نہیں ہوگی۔ محمد شہباز کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی کے اوپر آپ کا ایک آرٹیکل ہے، میں نے اسے ایک لڑکی کو بھیجا، وہ اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن وہ اس بات کا انکار کرتی ہے کہ اپنا جسم دکھانا یہ خلاف فطرت نہیں ہے، تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ نہیں، اس کا پورا آرگیومنٹ سامنے آئے، یہ تو اس کا محض ایک دعویٰ ہے کہ یہ خلاف فطرت نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ
اس دعوے کو کیا کہا جائے؟ جب تک کہ اس کا مکمل آرگیومنٹ سامنے نہ آئے تو میں اس کا جواب کیسے دوں؟ ایک بہت اہم سوال یہ آ رہا ہے کہ اس سوال سے پہلے توقیر عالم صاحب آسان الفاظ میں تقدیر کو کیسے سمجھیں، اس کی وضاحت۔ آسان الفاظ میں تقدیر کا مسئلہ سمجھنا ہی ایک اہم چیز ہے، یہ آسان لفظوں کے لیے ہی نہیں، اس کے لیے بھی ایک کلاس چاہیے انشاءاللہ۔ آگے تقدیر کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ اور پردہ کرنا سبجیکٹیو مورالٹی ہے یا آبجیکٹیو مورالٹی ہے؟ پردہ کرنا آبجیکٹیو مورالٹی ہے، پردہ کرنا ایک آبجیکٹیو مورالٹی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ملحد بھی پردہ کرتا ہے۔ بھائی آپ یہ دیکھیے کہ جو مرد ہے کیا وہ سڑک کے اوپر ننگا پھرتا ہے؟ پردہ کرنے کا مطلب صرف یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھک لیا جائے یا اپنے سر کو ڈھک لیا جائے، جسم کو ڈھکنا پردہ ہے نا۔ تو آپ اگر سڑک پہ چل رہے ہیں اور ایک ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو ننگا چلوں گا مادرزاد، تو سب لوگ اس کو برائی کہیں گے کہ ساری دنیا تو چل رہی ہے کپڑے پہن کر، تو چل رہا ہے ننگا۔ تو یہ اس کا مطلب جسم کو ڈھانکنا ایک آبجیکٹیو مورالٹی ہے، سبجیکٹیو مورالٹی نہیں۔ تنویر عالم سوال کر رہے ہیں کہ کیا سبجیکٹیو مورالٹی کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ بالکل حقیقت ہے، سبجیکٹیو مورالٹی کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ خدا کے اوپر موقوف نہیں ہے، وہ ہماری اور آپ کی طے کی ہوئی چیزیں ہیں، اور ہماری اور آپ کی جو طے کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کی بھی شریعت میں حیثیت ہے۔ اگر آپ مدرسے میں، لگ رہا ہے کہ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، تو فقہ کی اور اصول فقہ کی کتابوں میں ایک ٹرم آتی ہے عرف۔ وہ عرف کیا ہے؟ عرف جو ہے وہ سبجیکٹیو مورالٹی ہے کہ ایک چیز کو ایک معاشرہ اچھا سمجھتا ہے، ایک معاشرہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو بہت سارے شریعت کے مسائل اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ کیا ایتھیسٹ بعد الموت کو تسلیم کرتے ہیں؟ وائس آف اسلام پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے کیا وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کے ہاں تو یہ ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اسی میں جتنی موج کرنی ہے کر لو، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے۔ بہت بہتر، آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیرن، دعا کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔